آپ نے بات کی کہ نیت کو خالص کرنا چاہیے. کس کو؟ نیت کو خالصیت کی بات کی ہے. اس کے لیے پریکٹیکلی ہم کیا پریکٹس اپنا سکتے ہیں کہ ہم نیت کو خالص کیا؟ یہ ایک بڑی لمبی مشق کرنے کی ضرورت ہے. اس کا یہ سوال حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کیا. ایک شخص تھا، حضرت جنید بغدادی نے اس کی بڑی تربیت کی، شاگرد تھا، چلا گیا، واپس آیا، حضرت جنید کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. کاشف بھائی توجہ. حضرت جنید بغدادی باہر نکلے اور وہ قدموں سے لپٹ گیا. وہ کہتا ہے جی مجھے عرصہ گزر گیا ہے ریاضت کرتے، اپنے باطن کے موڈ ٹھیک کرتے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ خرابی کی طرف نہ جائیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جب تک یہ سانس چل رہی ہے تجھے اس وقت تک نگہبانی کرنی ہے، چونکہ اس وقت تک دوسرا بھٹکانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمہ وقت نگرانی. آپ اندھیرا کمرہ کریں، بالکل اندھیرا، اور ایک لیمپ جلائیں اور وہ دیکھیں وہ لیمپ اتنے حصے کو روشن کر رہا ہے. یہ نگرانی آپ نے اپنے نفس کی کرنی ہے، اپنی نیت کی کرنی ہے. ہر عمل سے پہلے نیت، ہر عمل. اب وہ کیا طریقہ کا ہے؟ قبلہ کا ایک جملہ بہت مجھے ذہن میں گھوم رہا ہے آج کل. وہ جملہ کیا ہے؟ قبلہ فرماتے ہیں کہ اگر نیت کے اپنا عمل کے اندر، عبادت کے اندر سے اللہ نکل جائے تو وہ عادت ہے، اور اگر عادت میں اللہ داخل ہو جائے تو وہ عبادت ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب پھر ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے کسی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں کیا ویلیو ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی کیا اہمیت اور حیثیت، آپ کتنے معاملے اللہ کو دیکھ کر کرتے ہیں اور کتنے اللہ کی رائے کو مد نظر اور اس کی رضا کے بغیر کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمہ وقت ہر عمل سے پہلے یہ مشق ہوگی، اور آپ تھوڑا عرصہ یہ مشق کریں گے آپ کا انشراح صدر ہوگا. امام غزالی نے ایک باب لکھا ہے آنکھ کی حفاظت کا، اس کے اندر بھی اس طرف اشارہ ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بد نگاہی کرتا ہے تو اس کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، ایک شخص ایسا جس کا باطن سیاہ نہیں ہوا لیکن وہ اس مرض میں پڑ گیا، اور جب وہ کسی خاتون کو دیکھتے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس نگاہ کو چراتا ہے، یعنی ہٹا لیتا ہے ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ ہٹا لیتا ہے، پھر تیسری دفعہ جب وہ ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا لطف اور لذت اندرون خانہ عطا کرتا ہے، اگر وہ 1000 سال بھی سجدے میں پڑا رہتا تو وہ لذت میسر نہ آتی. تو یہ کرنے کا کام ہے، آپ نے خود کرنا ہے. ہر نیت کو آبزرو کریں. اور پھر حضور غوث العظم فرماتے ہیں، قبلہ نے بتایا، قبلہ کا بھی جو خطاب چلا ہے بہت مشہور ہوا ہے خطاب، اس میں فرمایا، یہ فتوح الغیب کے اندر ہے، کہ جب آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو درمیان میں مخلوق نہ ہو، اور جب معاملہ مخلوق کے ساتھ ہو تو درمیان میں آپ کی خواہش اور نفس نہ ہو، تو نیت صاف ہوتی جائے گی. ہر معاملہ کرنا ہے، ہر معاملہ کرنا ہے. اس میں ایک میں آپ کو پریکٹس اور مشق بتا دوں. جو لوگ آپ کو ناپسند ہیں، جو لوگ جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ خیر کرنی شروع کر دیں، آپ کی نیتیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں.